سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں گا کہ اللہ نے آپ کو جتنی بھی رشد و ہدایت عطا کی ہے اس میں سے آپ مجھ کو علم سکھائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بڑے اچھے فوائد و ثمرات بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کی پیش سماعت کرتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، جب بھی کوئی انسان علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے، اپنے استاد کی اتباع کرے۔ اور میری استاد محترم بھی بارہا فرماتی ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یعنی جو ادب کرے گا اسی کا نصیب ہے۔ اور امام راضی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چل کر جانا یہ اپنے استاد کے احترام کی دلیل ہے۔ طالب علم کو ہر حال میں اپنے استاد کا احسان مند رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئے ہیں یا جس بھی مقام پر آپ پہنچنا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے ہیں، اللہ رب العزت کا آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقاصد میں پورا فرمائے، لیکن آپ نے کبھی نہیں یہ بولنا کہ آپ کن لوگوں کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آپ اپنے والدین اور اپنے استادوں کی کوشش کی وجہ سے وہاں پر پہنچے ہیں۔ اپنے استادوں کو کبھی نہیں بولنا اور خود کو ان سے بڑا نہیں سمجھنے لگ جانا کہ میں اب ڈاکٹر بن گئی ہوں، اب میرے پاس زیادہ علم آ گیا ہے، مجھے قرآن پاک اگر اچھا پڑھنا آتا ہے تو اس میں میرے استادوں کا کمال ہے، اگر میرے ہاتھ میں آج کوئی ہنر ہے تو یہ میرے استادوں کی وجہ سے ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ شاگرد پہلے شاگرد نہیں بنتا، شاگرد کو پہلے عاجز ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، خادم بننا پڑتا ہے، پھر وہ شاگرد بنتا ہے، اور شاگرد کے بعد پھر وہ جس مقام پہ جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اور شاگردوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے استاد کی بھی عزت کریں، اسی طرح ان کے احترام میں بھی کھڑے ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا کیا عمل تھا کہ جب بھی دعا مانگتے تو پہلے اپنے استاد کے لیے مانگتے، پھر اپنے والدین کے لیے مانگتے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا علم پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت تھی۔ اس لیے مقولہ مشہور ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ ولایت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن علم کون سا؟ اس قرآن کا علم، حدیث کا علم، حدیث و سنت کا علم، یہی علم ہے جو ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے استادوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے تمام اساتذہ کرام کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔